نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے شان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین کون ہیں؟ حسین وہ ہیں نواسہ رسول ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت اور رتبہ اعلیٰ ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں واقعہ کربلا اکثر ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات واضح کرنی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بھی تھا، جوانی بھی تھی۔ تقریباً روایتوں کے حساب سے اس کی عمر 57 سال ہے یا 53 سال ہے۔ 53 سال کے بعد جا کر شہید ہوئے ہیں۔ تو باقی کی زندگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہاں گزری؟ مکہ پاک میں مکہ کی اذان سنی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں وقت گزارا، مدینہ میں وقت گزارا۔ تو مکہ کی زندگی، مدینہ کی زندگی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے، باقی کی زندگی ہمیں معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر ہمیں 10 محرم کے اندر 10 دنوں میں ہمیں صرف گھمایا جاتا ہے واقعہ کربلا کے اندر۔ باقی کی زندگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہاں گزری، کیسے گزری، کن کے ساتھ گزری، کس طرح گزری، ہمیں نہیں معلوم۔ کتنے لوگوں کو جو عاشق حسین کہتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کتنے کیے، انہیں یہ نہیں پتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادیاں کتنی ہوئی، انہیں یہ نہیں پتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں کس کے پیچھے پڑھی، انہیں یہ نہیں پتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت صحابہ کے ساتھ کیسی تھی، انہیں یہ نہیں پتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا رویہ تھا، کسی کو نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ تحقیق نہیں کرتے، معلومات نہیں کرتے، سنی سنی باتوں پر عمل کر دیتے ہیں، سنی سنی باتوں پر لوگ یقین کر دیتے ہیں کہ حقیقت سے آ رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے کچھ نہیں پتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جب ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھی۔ ہم جب حضرت حسین کی زندگی دیکھتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نکاح پڑھا تھا، ہمیں دیکھا۔ ہم جب زندگی دیکھتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں کندھے پر بیٹھتے دیکھا، پشت پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب زندگی دیکھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور صحابہ کی آپس میں محبت تھی، لیکن لوگ بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر بیان کریں گے تو پاپی پیٹ کا مسئلہ ہے، وہ ہمارا دھندا بند ہو جائے گا، کاروبار بند ہو جائے گا، جو معاملات ہیں ہمارے وہ بند ہو جائیں گے، اور اہل بیت اور صحابہ کی جو محبت ہے وہ چھپائی جا رہی ہے، الگ کی جا رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت نہیں تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں یہ فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ تو آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے، اہل بیت بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ میں تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ میں تھے۔ ان کی محبت قرآن نے بتا دی، لیکن مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں صرف جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت کی جا رہی ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے۔ حقیقت جو ہے کیوں چھپایا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ ہے۔ دیکھیں، اگر حقیقت کو نہیں چھپائیں گے تو لوگوں کو یہ کیسے بتائیں گے کہ صحابہ معاذ اللہ صحیح نہیں تھے؟ ان کو گالیاں دینی ہے صحابہ کرام کو۔ اگر تعلق بیان کریں گے تو وہ کس طرح ان کو گالیاں دیں گے؟ نہیں دے پائیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد ہیں، 2 سسر ہیں۔ 2 داماد کون ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی، جس کو ذی النورین کہا جاتا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دی اپنی۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 داماد ہو گئے، اور 2 سسر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جس کو صدیقہ کہا جاتا ہے وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اور زوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سسر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کی بیٹی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. اور جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہونے والی بیٹی ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہے. اما فاطمہ حضرت عمر فاروق کی سانس بنی. یہ آپس میں محبت ہے, تعلق ہے. ایک جس سے محبت ہوتی ہے اس سے رشتہ توڑا جوڑا جاتا ہے, اور جس سے محبت نہ ہو اس سے رشتہ نہیں جوڑا جاتا. تو ان کی زندگی تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان میں محبت تھی, تعلق تھا, اخلاق تھا, دوستیاں تھی, رشتہ داریاں تھی. لیکن لوگ اس چیز کو نہیں مانتے, برا کر کے پیش کرتے ہیں اور یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ توڑا. معاذ اللہ, ایسی باتیں, من گھڑت باتیں تم کس طرح زبان سے نکالتے ہو؟ حالانکہ ان کی محبت نظر آتی ہے, ان کا پیار نظر آتا ہے, ان کا اخلاق نظر آتا ہے. ان کی زندگی میں, اہل بیت کی زندگی میں ہمیں حضور کی سنتیں نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی. کون؟ صحابہ بھی اس میں آ گئے, اہل بیت بھی آ گئے. لوگ اس چیز کو جدا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن قرآن میں بھی یہ واضح ہے کہ ان کی جدائی نہیں, ان میں محبت. حدیثوں میں نظر آتا ہے ان میں محبت. تو کیوں ایسا امت کو خراب کیا جا رہا ہے؟ کیوں لوگوں کو بدگمان کیا جا رہا ہے؟ کیوں لوگوں کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے؟ اور کیوں صحابہ اور اہل بیت کو جدا کیا جا رہا ہے؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ کیا راز ہے تمہارا؟ کرنے کا وجہ کیا ہے؟ کیوں کرتے ہو ایسا؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ایسا نظر تو نہیں آتا جیسے تم بیان کرتے ہو. کیوں؟ سارا مسئلہ ہے صحابہ کو برا کہنا ہے, لیکن اگر تعلق بیان کر دیں گے تو پھر تعلق جب ہو گیا تو برا کرنا کیسا؟ تو الٹا ان کے گلے میں آ جائے گی بات. ٹھیک ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں محبت نظر آتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے, سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا, تو سیدنا ابو بکر صدیق جب خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے تو خطبے کی جگہ اوپر جا کے بیٹھے تو خاموش. یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو دیکھ کر خالی تو صحابہ کے دلوں میں تو محبت تھی نا, عشق تھا, درد تھا, تو حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و حسین کو بلایا اور ساتھ ممبر پہ بٹھایا, اور ممبر پہ بٹھانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے بیان کیا اور صحابہ کو یہ فرما دیا کہ آج بیان ابو بکر کریں گے, تو آپ کو اگر حضور کی یاد آئے تو اب حسن و حسین کو دیکھ لینا, حضور کی یاد تازہ ہو جائے گی. تو ایسی محبت نظر آئی. حسن و حسین کی زندگی ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غرمال بنایا گیا, جب گھر میں بند کر دیا گیا, کافروں نے بند کر دیا, تو حضرت علی المرتضیٰ نے حسن و حسین کو کہا کہ جاؤ اپنے چاچا کے گھر پر جا کے پہرے داری دو. حضرت حسن و حسین نے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی پہرے داری دی ہے. اب جا کے اٹھا کے کتابیں دیکھو, اب سنی باتوں پر عمل کرتے ہو اور تحقیق نہیں کرتے, حالانکہ ایسی نہیں. تو حضرت تعالیٰ عنہ کی گھر کی پہرے داری دی ہے. اب جا کے اٹھا کے کتابیں دیکھو, اب سنی باتوں پر عمل کرتے ہو اور تحقیق نہیں کرتے, حالانکہ ایسی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ملی کہ حضرت عثمان کو آج شہید کر دیا جائے گا. وہ حسن اور حسین کو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اپنے چاچا کے دروازے پہ جا کر پہرے داری دو. تو کافروں نے گھر کے پیچھے سے آ کر حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. اور جب حضرت علی کو یہ بات پتہ چلی, گھر دوڑتے ہوئے آئے. کبھی زندگی میں حضرت حسن و حسین کو کچھ تھپڑ نہیں مارا, لیکن اس مقام پر حضرت حسن کو سینے پہ تھپڑ مارا اور حضرت حسین کو چہرے پہ مارا. جا کے آپ روایتیں اٹھائے, کیوں؟ کہ تمہاری وجہ سے آج چاچا شہید ہو گئے. تو آپس میں وہ محبت تھی. یار میں آپ سے ایک دوسرا سوال کرتا ہوں, حضرت حسین نے یزید پر بیعت نہیں کی اس لیے کہ وہ نہ حق پر تھے, وہ حق پر نہیں تھے, بیعت نہیں کی, مال, گھر, اولاد, اپنی جان تک قربان کر دیا, سب کچھ قربان کر دیا. تو ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھی, ان کے یہاں کیسے بیٹھے, ان کی محبت, ان کا رتبہ. اگر ابو بکر صحیح نہ ہوتے تو حضرت حسین جسے کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر کے حضرت یزید
یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق صحیح نہ ہوتے، عمر فاروق صحیح نہ ہوتے اور عثمان غنی صحیح نہ ہوتے تو ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتا، لیکن حضرت علی نے بھی بیعت کی، حضرت علی نے بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت علی نے بھی ان کی اطاعت کی، حضرت علی نے بھی ان کی بات مانی رکھی اور حسین نے بھی رکھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر محبت تھی، اور جو باتیں سنائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، بولی جا رہی ہیں، وہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا تعلق نہ حدیث سے ملتا ہے نہ قرآن سے ملتا ہے۔ یہ صرف اور صرف صحابہ اور اہل بیت کو ایک دشمنی پیدا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، صحیح ہے، اس لیے، حالانکہ ان کے اندر محبت تھی۔ تو خدا را خود پڑھیں، خود تحقیق کریں، علماء حق کے پاس بیٹھیں، ان سے معلومات کریں، سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں۔